حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بڑی خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ نے اپنا تجارت کا پیشہ قائم رکھا تھا اور اکثر تجارت کے لیے مکہ سے باہر جاتے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو کر واپس لوٹ چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف سے مطمئن ہو کر سفر کر رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا سامان مختلف شہروں میں بیچ کر مکہ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے بڑی محبت کے ساتھ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے مسلمان آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مدینہ پہنچنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ مکہ واپس آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایمانداری سے اپنی تجارت کا حساب کیا، پھر وہاں سے کاروبار ختم کر کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑا معرکہ احد کے میدان میں لگا۔ کفار کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے احد کے میدان میں جمع تھا۔ کافروں نے یہ بات ٹھان رکھی تھی کہ آج وہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ مسلمان مجاہدین کے سامنے کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع تھا۔ مسلمانوں کی طرف ایک گھاٹی تھی جہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا راستہ صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پر 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت مقرر کر دی تاکہ اگر کافر اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں تو مسلمان ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ کافروں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ پہلے تو دشمن کا پلہ بھاری رہا، پھر آہستہ آہستہ دشمن پر دہشت طاری ہونے لگی۔ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ بوکھلا کر پلٹے اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بوکھلا کر بھاگتے دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے بھاگتے کافروں کا تعاقب شروع کر دیا۔ کافر یہ دیکھ کر اور بدحواس ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر دشمنوں کو جا لیا۔ دشمن تو بری طرح بوکھلا گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر جب گھاٹی پر موجود مسلمانوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کہ وہ بھی مال غنیمت میں لوٹ مار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تیر اندازوں کی جماعت کے امیر نے اپنے ساتھیوں کو بہت روکا، مگر وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب کافروں کو مکمل شکست ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اس گھاٹی کو مسلمانوں سے خالی دیکھا تو وہ چند کافروں کو لے کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے اس گھاٹی کی طرف روانہ ہو گئے اور گھاٹی کے اس راستے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے بوکھلا اٹھے۔
انہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کافروں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد بھاگتے ہوئے کافروں کے تعاقب میں تھی۔ اس گھاٹی کو عبور کر کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ حملہ آور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قریب دیکھا تو فرمایا، کون ہے جو ان کافروں کو یہاں سے دور کرے گا؟ میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس آواز کا سننا تھا کہ 8 انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافروں پر حملہ آور ہوئے۔ کافروں نے یہ دیکھا تو اپنے حملوں میں شدت پیدا کرنے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور صحابی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے۔ کافر زیادہ تھے اور مسلمان جانثار کم تھے۔ آخر ایک ایک کر کے صحابی شہید ہونے لگے۔ اب صرف 2 صحابی باقی رہ گئے تھے۔ ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نازک موقع پر جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال جانثاری کا ثبوت دیا، وہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماہر تیر انداز اور تلوار میں ماہر تھے۔ کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں سے نپٹے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سینہ تان کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے کافروں پر عقاب کی طرح جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کافر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے میں مصروف تھے مگر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت بن کر ان کے سروں پر سوار تھے۔ اتنے میں ایک کافر کی تلوار اٹھی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پڑی۔ ان کے حلق سے سسکی سی نکلی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسکی کی آواز سنی تو فرمایا، ابن عبید اللہ، اگر تم اس کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بے شمار زخم آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھال لو، اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال لیا۔